الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ میرے لیے انتہائی عزت مآب عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اور آپ ایک ایسے اسلام کے بنیادی رکن کے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو اسلام کی بنیاد بھی ہے، اسلام کی اساس بھی ہے اور اسلام کی روح اور جان بھی ہے۔ جس طرح انسان کی اس باڈی کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتی ہے، بعینہ اسی طرح اسلام کے اندر بھی اسے ریڑھ کی ہڈی قرار دیا جاتا ہے، اور وہ بہترین اور بنیادی اسلام کا رکن ہے تو وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب یعنی قرآن پاک کے اندر 80 سے زائد کم و بیش مقامات پر نماز کا حکم دیا اور اس نماز کو فرض قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاری کتاب اپنی لا ریب کتاب کے پہلے پارہ کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 کے اندر فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب سوال تو یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، جس معاشرے میں میں اور آپ جی رہے ہیں اس معاشرے میں الیاذ باللہ یہ بات ثابت کرنا پڑتی ہے کہ نماز بھی فرض ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ نے تو نماز قائم کرنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا تو کہا ہی نہیں۔ جب اللہ نے نماز پڑھنے کو کہا نہیں تو ہم پھر کیوں نماز پڑھیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج کے زمانے کے اندر کوئی کہتا ہے اللہ نے نماز قائم کرنے کا کہا ہے، نماز پڑھنے کا نہیں کہا، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے نماز میں رفع یدین کرو، کوئی کہتا ہے نہ کرو، کوئی کہتا ہے نماز میں ہاتھ سینے پر باندھو، کوئی کہتا ہے ناف کے نیچے باندھو،
کوئی کہتا ہے نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھو، کوئی کہتا ہے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھو۔ اب شیطان ایک کونے پر بیٹھ کر ان تمام لوگوں کو لڑا جھگڑا کر خوش بیٹھا دیکھ رہا ہے منظر۔ ایک عام بندہ مومن سوچتا ہے کہ یار اتنی ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ دین آیا محمد کی طرف سے ایک، کتاب آئی ایک، خدا ہمارا ایک، رسول ہمارا ایک، تو یہ دین اسلام کے اندر یہ مختلف طریقے کیسے رائج ہو گئے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، نہ کہ ہم آپس میں لڑنے اور جھگڑنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا اللہ کے ساتھ، اپنے معبود حق کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا ہے، نہ کہ میں اپنے مسلک کو ترویج دوں یا کوئی اور مسلک والا اپنے مسلک کو حق قرار دیتے ہوئے کسی اور پر کوئی فتویٰ لگائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر نمازوں کو فرض کیا، مقررہ وقت کے اندر تم نے نماز کو ادا کرنا ہے۔ پہلی بات اس کا جواب دیتے چلتے ہیں کہ اللہ نے نماز قائم کرنے کا کہا، نماز پڑھنے کا نہیں کہا۔ جس جگہ اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، اگلے مقام پر اللہ فرماتے ہیں اصلی صلو، نماز پڑھو۔ اصلی صلو کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ جس طرح ایک چھوٹی سی مثال سمجھیے گا، استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے بیٹا آپ نے تعلیم قائم کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ تعلیم قائم کرنی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہی ہوگا کہ تعلیم حاصل ہی نہیں کرنی؟ نہیں، بلکہ استاد کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا آپ نے تعلیم اچھی طرح حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو قرآن پاک کے اندر حکم دے رہے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز صرف آپ نے پڑھنی نہیں ہے بلکہ نماز کو اچھی طرح پڑھنا ہے، اچھی طرح قائم کرنا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اب نماز پڑھنی کس طرح ہے؟ آیت اوپر ٹائٹل ایک ہی لکھا ہوا ہے اقیم الصلاۃ۔ کیا لکھا ہوا قرآن پاک کے اندر؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اگر کوئی دیوبندی ہوگا اس کی تشریح کے اندر وہ اپنا عقیدہ، اپنا طریقہ لکھے گا۔ اگر کوئی اہل حدیث ہوگا وہ اسی آیت کے نیچے اپنا طریقہ لکھے گا۔ اگر کوئی بریلوی تعلق سے مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص ہوگا، مفسر ہوگا، وہ اپنا طریقہ لکھے گا۔ اگر کوئی شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے تو وہ اسی آیت کے نیچے اپنا طریقہ لکھے گا۔ اب ایک عام انسان وہ سوچتا ہے کہ یار آیت ایک ہی ہے، طریقے نیچے چار چار کھڑے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اپنا طریقہ لکھ دیا، امام مالک نے اپنا طریقہ لکھ دیا، امام احمد بن حنبل نے اپنا طریقہ لکھ دیا، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم آئیں گے کتاب قرآن، کتاب اللہ پر۔ اب ہم نے وہ طریقہ لینا ہے جو میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے یہ طریقہ اس کتاب قرآن پاک کے موافق آ رہا ہے تو ہم لے لیں گے، یہ طریقہ محمد الرسول اللہ کے فرمان کے مطابق آ رہا ہے تو ہم لے لیں گے، وگرنہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ کسی پر کوئی جبر تو نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات اپنے ذہن سے یہ فرقہ واریت کو نکال دیں۔ آج کل ہم جو اس بھور کے اندر ہمیں پھنسا دیا گیا ہے، اگر کوئی دیوبندی کی مسجد کے ساتھ اٹیچ ہے تو وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتا ہے۔ اگر کوئی کسی بریلوی کی مسجد کے ساتھ اٹیچ ہے، وہاں پر نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث کی مسجد کے ساتھ اٹیچ ہے تو وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شیعہ کی مذہب کے اندر، شیعہ کی محفل کے اندر بیٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ہے اور باقی سب کو غلط تصور کرتا ہے۔
سب سے پہلے میں نے اور آپ نے اس بات کو اپنے ذہنوں سے ختم کرنا ہے کہ ہم نہ شیعہ ہیں، نہ سنی ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، نہ دیوبندی ہیں، ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ کیا ہیں؟ بولو۔ اپنے آپ نو مسلمان آکھن تے کہ شرم محسوس ہوتا جی۔ ایک باری میں جاندا پیا جمعہ پڑھاویں تے راستے دے اندر جمعے دا دہاڑا ہے تے پہنچنا ہے کہ میں جلدی سفر دے اندر ہوں تے میرے نال ایک قدرتی جی بالکل کلین شیف بندہ بہ گیا، واہ واہ علم رکھن والا، میرے کو پوچھتا ہے حافظ صاحب کدی جاندے پے ہو؟ میں کہ یار ایتھے ایک جگہ ڈیوٹی لائی ہے، مسجد والے سدیا بھول کے تے جمعہ پڑھاونے پیا تے اجازت ہوے تاں سفر کر لئیے۔ انہاں کہا جی بالکل کرو، لیکن تہاڈا مذہب کیڑا ہے؟ میں کہا مذہب تو ساڈا اسلام ہے۔ آندا اسلام؟ مسلمان ہو؟ میں کہا جی مسلمان نہیں، اگاں وچوں کی شو؟ میں کہا یار جی اگر میں اپنے آپ کو مسلمان آکھاں تے کیا تینوں برا محسوس ہویا؟ آندا مسلمان تے ود وچوں کی شے ہے۔ میں کہو وچوں کی شے ہوندی ہے؟ قرآن تو سانو کوئی نہیں آکھیا، کدائیں آیا کہ تسی بریلوی بن جاؤ، دیوبندی بن جاؤ، اہل حدیث بن جاؤ، شیعہ بن جاؤ؟ قرآن کدائیں آیا ہے؟ محمد پاک کدائیں سن دسیا ہے؟ صرف اللہ نے ساڑھے واسطے کیڑا لفظ استعمال کیتا ہے کہ تسی مسلمان بن جاؤ جی۔ تے اج دا ساڈا سبق ہے یہ کہ اسی اپنے آپ نو مسلمان منن آیا ہے، کسی مذہب تے فرقے دے اندر اسی آپ نو پاونا نہیں۔ تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے یہ بات کلیئر کرنی ہے کہ ہم سب کون ہیں؟ سچے مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے نماز پڑھنے کا؟ نماز ہم کس طرح پڑھیں؟ دیوبندی اپنا طریقہ بتلاتے ہیں، بریلوی اپنا طریقہ بتلاتے ہیں، اہل حدیث اپنا طریقہ بتلاتے ہیں۔ ایک عام بندہ مومن سوچتا ہے کہ یار اب میں نماز پڑھوں تو کون سی پڑھوں؟ جی سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ آج ہم نے اس سوال کو آپ کے ذہنوں سے زائل کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کا میرے دوستو طریقہ ایک ہی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، لیکن اس کی آگے جزیات مختلف ہو سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا؟ نہیں کیا۔ ہاتھ سینے پر باندھے؟ نہیں باندھے۔ آمین اونچی کہی؟ نہیں کہی۔ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی؟ سکوت اختیار کیا۔ کیا یہ اسلام کے مترادف چیزیں ہیں؟ بالکل نہیں۔ نماز کا طریقہ ایک ہے، اس کی آگے جزیات مختلف ہو سکتی ہیں۔ اب احادیث کے اندر سب کی کتابیں بھی ایک ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، شیعہ کی کچھ الگ کتابیں ہیں، ان کی فقہ الگ ہے، لیکن کتابیں سب کی ایک ہیں۔ بخاری سب کی ایک، مسلم سب کی ایک، ترمذی سب کی ایک، ابو داؤد سب کی ایک، ابن ماجہ سب کی ایک ہے، طریقے مختلف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف طریقے اپنائے ہیں اور ہمارے لیے سہولت بنائی ہے جی۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے پہلے رفع یدین کیا، پھر رکوع جاتے ہوئے، پھر رکوع سے بھی اٹھتے ہوئے رفع یدین کیا۔ بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ رفع یدیہ حتی یکون حذو منکبیہ واذا اراد ان یرکع واذا رفع راسہ من الرکوع۔ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے ہاتھوں کا اشارہ کیا، رفع یدین کرتے ہوئے نماز کو شروع کیا، پھر رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے آپ نے کیا کیا؟ رفع یدین کیا۔ ہاتھوں کا اٹھانا اسے ہی رفع یدین کہا جاتا ہے۔ اور شروع والی جو تکبیر تحریمہ کے لیے رفع یدین کرتے ہیں وہ تقریباً سارے ہی کرتے ہیں، چاہے کوئی بریلوی ہے، چاہے کوئی دیوبندی ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، سارے رفع یدین کرتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم رفع یدین کرتے ہیں، رفع یدین کے بغیر نماز تم پڑھتے ہی نہیں۔ جتنے بھی مسالک ہیں نماز رفع یدین کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں۔
اگر آپ ہاتھوں کو اٹھائے بغیر نماز میں شرکت کر لیتے ہیں، صرف آپ نے زبان سے اللہ اکبر کہا، نماز میں شریک ہو گئے، تو جتنے بھی مفتیان کرام ہیں پورے پاکستان کے، پوری دنیا کے، جس سے جا کر مرضی آپ فتویٰ لے لیں، سارے کہیں گے نماز آپ کی ہو گئی ہے۔ ہاتھوں کو آپ نے اٹھایا نہیں ہے، بغیر ہاتھوں کو اٹھائے آپ نماز میں آ کر شریک ہو گئے، نماز آپ کی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نماز کو شروع کرتے تو رفع یدین کرتے، نماز رکوع میں جاتے تو رفع یدین کر کے، نماز رکوع سے اٹھتے تو رفع یدین کرتے۔ ایک حدیث ہمیں یہ مل گئی جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ رفع یدین کر رہے ہیں۔ اب دوسری حدیث جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا، وہ کون سی روایت ہے؟ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نماز کا طریقہ نہ پڑھاؤں، نماز وہ نہ پڑھاؤں جو حضور نے ہمیں سکھلائی ہے، پڑھائی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کہ انہوں نے نماز پڑھی اور صرف شروع میں ہاتھ اٹھائے۔ کب ہاتھ اٹھائے؟ صرف شروع والے، رفع یدین کرتے جب نماز کو شروع کیا اس وقت صرف ہاتھوں کو اٹھایا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اب میرے اور آپ کے سامنے دو طریقے آ گئے، ایک کے اندر، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا، دوسری حدیث میں آیا آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ تو کیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں کسی ایک نماز پڑھنے والے کو یا رفع یدین کرنے والے کو یہ کہہ دوں کہ میاں تمہارا غلط طریقہ ہے، ہمارا صحیح ہے؟ یہ ہمارے زیبا بھی نہیں ہے، اور ایک عالم دین کو اور ایک اہل علم کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ ایک محدود فرقے میں رہ کر محدود علم کے ہوتے ہوئے یہ بات کہہ ڈالے کہ میاں تم غلط ہو ہم صحیح ہیں۔ دونوں طریقے درست ہیں، جو رفع یدین کرتے ہیں وہ طریقہ بھی درست، اور جو رفع یدین نہیں کرتے وہ طریقہ بھی درست۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اگلی بات، ہاتھ باندھنے کہاں ہیں؟ جی ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ آپ سینے پر ہاتھ باندھیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، طریقے دونوں درست ہیں۔ ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں ہاتھ اپنی ناف سے نیچے باندھیں، جی ہاتھ اپنے ناف سے نیچے، دھنی سے نیچے باندھیں، ان کی مساجد کے اندر آپ کیمرے لگائیں، پہلی صف کے اندر آپ کیمرہ لگا دیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ اپنے ناف سے نیچے باندھے، ایک جگہ پر آپ کیمرہ لگا دیں، نماز جب مکمل ہو جائے نماز کے بعد وہ ریکارڈنگ آپ چیک کر لیں، بہت سارے آپ کو افراد ایسے نظر آئیں گے، کسی کے ہاتھ نیچے ہوں گے ناف سے، کسی کے اوپر، کسی کے مزید اور نیچے، کوئی بھی ایک مسلک پر نہیں ملے گا۔ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ آپ سینے پر باندھیں، ان کی مساجد کے اندر بھی آپ کیمرے لگائیں، وہاں پر بھی آپ کو ایک طریقہ نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے لیے آسانی اور سہل والا معاملہ فرما رہے ہیں، پھر کیا ضرورت کہ میں اور آپ اپنے آپ کو ایک قید کے اندر، ایک چیز کے اندر اپنے آپ کو مقید کر ڈالیں؟ جہاں پر آسانی ہو وہیں پر ہاتھ باندھیں، سینے پر ہاتھ باندھیں تب درست، ناف کے نیچے باندھیں تب درست، ہاتھ سینے سے اوپر باندھیں، سینے سے نیچے باندھیں، پیٹ پر باندھیں، جہاں بھی باندھیں ہاتھ درست۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اسلام ایک ہی ہے، نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، میں نے پہلے بھی کہا نماز کا طریقہ ایک ہے، لیکن اس کی جزیات الگ الگ ہیں، مختلف ادوار کے اندر، مختلف حالات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے اپنائے، پھر صحابہ نے جو طریقہ حضور سے دیکھا اسی کو آگے امت تک پہنچا دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے آسانی ہے یا مشکل ہے؟ بولو، آسانی ہے یا نہیں؟ تو پھر اپنے آپ کو ہم یہ نہ کہیں
کہ میاں میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، بلکہ ہم سب کون ہیں؟ صرف اور صرف مسلمان ہیں، صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کس کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہاں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، اور طریقہ جو صحیح ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ جو حضور سے ثابت ہوگا، جو صحابہ سے ثابت ہوگا۔ جو میرا اور آپ کا اپنا طریقہ بنایا ہوگا اسے ہم درست نہیں کہیں گے۔ جس کی ہمارے پاس دلیل ہوگی، جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہوگی، وہ طریقہ درست ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم کوئی طریقہ اپنائیں گے تو وہ درست نہیں ہوگا۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہمیں ایک بہت بڑی ہیڈ لائن ملی کہ ہم نے صرف اپنے آپ کو ایک فرقے کے اندر، ایک مذہب کے اندر اپنے آپ کو بند نہیں کرنا۔ ہم نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ میاں میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، بلکہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول سمجھتے ہیں، اہل بیت کو حق مانتے ہیں، ان کی باتوں کو حق مانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، سنت ادا فرمائے۔